پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں، یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا رہا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ میرے حصے وہ زندگی آئی جس کو جیتے ہوئے بھی میں ڈرتی ہوں۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ واقعی آپ کی ذات کی اہمیت آپ کی جیب میں موجود پیسے کے تناسب سے ہوتی ہے۔ درد کی بس دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ اور اپنی سوچ فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ عزت کے بغیر دنیا کسی محبت کا وجود نہیں۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے تو ماں نے کہا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں۔ ماں برابر محبت، باپ برابر عبادت، محبت جمع عبادت برابر جنت۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاؤں کے 1000 لمحات سے بہتر ہے۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ خواتین کی قابلیت کو ہضم کرنا سیکھیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ ذرا سا سوچو، وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان نہ خود کو پہچان سکتا نہ کسی دوسرے انسان کو پہچان پاتا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ پیار اور ادھار اسی کو دو جو واپس کر سکے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں۔
مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا ہے۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر مقام ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا جب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ دودھ سے صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور چائے سے رشتے، تعلق، دوستی اور محبت۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں اسکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط گرہ اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو ورنہ کسی اور نے دے دیا تو بے قدرے رہ جاؤ گے۔ استغفراللہ گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نہ کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر یاد رکھیں، نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں، انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اپنے چند لمحوں کے عروج پر کبھی ناز مت کرو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔